معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں کتاب تاریخ سلطنت عثمانیہ، سب ہیڈنگ روڈوس کی فتح۔ روڈوس کی فتح مختلف وجوہ سے ضروری تھی۔ بلگراد اور روڈوس یہی دو معرکے تھے جن میں سلطان محمد فاتح نے شکست کھائی تھی۔ بلگراد کی فتح نے سلطنت عثمانیہ کے دامن سے ایک شکست کا داغ تو دھویا، سلمان کی عالی حوصلگی دوسرے دھبے کے دھونے کے لیے بھی بے قرار تھی۔ علاوہ بری روڈوس کے جہاز بحر روم کے مشرقی حصے میں اور مجمع الجزائر اور اناطولیہ کے ساحلوں پر لوٹ مچا رہے تھے۔ روڈوس کی فتح اس وجہ سے بھی ضروری تھی کہ قسطنطنیہ اور شام و مصر کے درمیان جو تعلقات اب قائم ہو گئے تھے، ان میں مبارزین روڈوس اپنے جہازوں کے ذریعے رخنہ انداز ہوتے رہتے تھے۔ ان اسباب کی بنا پر سلمان نے اس جزیرے پر قبضہ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا اور 300 جہازوں کا عثمانی بیڑا قسطنطنیہ سے روڈوس کی جانب روانہ کیا۔ ساتھ ہی وہ خود بھی 1,00,000 فوج لے کر ایشیائے کوچک کے مغربی ساحل کی طرف بڑھا۔ بحری اور بری فوجوں کے جمع ہونے کی جگہ خلیج مارمریز قرار پائی، جو روڈوس کے محاذ میں واقع ہے۔ 28 جولائی 1522 عیسوی کو سلیمان روڈوس کے ساحل پر اترا اور 1 اگست 1522 عیسوی کو محاصرہ شروع ہوا، جو تقریباً 5 مہینے تک جاری رہا۔ روڈوس کے راہب مبارزوں نے نہایت شجاعت کے ساتھ مدافعت کی، لیکن محاصرین کی قوت سے مجبور ہو کر بالآخر انہیں 6 صفر 929 ہجری بمطابق 25 دسمبر 1522 عیسوی کو ہتھیار ڈال دینے پڑے۔ سلیمان نے ان کے ساتھ جو مراعات برتیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کی شجاعت کا کس درجہ قدردان تھا۔ اس نے مبارزین کو اجازت دے دی کہ وہ 12 روز کے اندر اپنے تمام اسلحوں اور سامانوں کو لے کر اپنے ہی جہازوں پر روڈوس سے چلے جائیں اور اگر ضرورت سمجھیں تو عثمانی جہازوں کو بھی کام میں لائیں۔ روڈوس کے باشندوں کو سلطان کی رعایا بننے کے بعد پوری مذہبی آزادی دے دی گئی۔ سلطان نے صراحت کے ساتھ وعدہ کیا کہ ان کے کلیساؤں سے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا، ان کے بچے والدین سے چھینے نہ جائیں گے اور 5 سال تک ان سے کسی قسم کے ٹیکس یا محصول کا مطالبہ نہ ہوگا۔ سلیمان نے اپنی فوجیں قلعے سے چند میل کے فاصلے پر ہٹا لیں تاکہ مبارزین امن و سکون کے ساتھ قلعے سے نکل جائیں، لیکن ینیچری باوجود سخت روک تھام کے بے قابو ہو گئے اور شہر میں داخل ہو کر تھوڑی دیر تک لوٹ مار کرتے رہے۔ تاہم اور تمام شرائط سلیمان کی طرف سے نہایت دیانتداری کے ساتھ پورے کیے گئے۔ مبارزین روڈوس نے وہاں سے نکلنے کے بعد 8 سال تک جزیرہ کریٹ میں قیام کیا اور پھر مستقل طور پر جزیرہ مالٹا میں جا کر آباد ہو گئے۔ سب ہیڈنگ مصر اور ینیچری کی بغاوت۔ بلگراد اور روڈوس کی فتح کے بعد ہنگری، سسلی اور اٹلی کے راستے سلیمان کے لیے کھل گئے، لیکن مصر کی بغاوت اور ایشیائے کوچک کی شورش کے باعث اسے پہلے مشرق کی جانب متوجہ ہونا پڑا اور یورپین سلطنتوں کو 2 سال کی مہلت مل گئی۔ احمد پاشا نے، جو خیربے کے انتقال کے بعد 928 ہجری بمطابق 1522 عیسوی میں مصر کا حاکم مقرر ہوا تھا، علم بغاوت بلند کیا۔ اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے سلیمان نے ایک فوج مصر روانہ کی۔ احمد پاشا کو شکست ہوئی اور وہ قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد سلیمان نے صدر اعظم ابراہیم پاشا کو حکومت مصر کے انتظام و استحکام کے لیے مامور کیا اور خود سلطنت کے داخلی انتظامات کی طرف متوجہ ہوا۔ 931 ہجری بمطابق 1525 عیسوی کے اوائل سرما میں وہ شکار کی غرض سے قسطنطنیہ سے اورنا چلا گیا۔ روڈوس کی فتح کو 1.5 سال کی مدت گزر چکی تھی۔ اس درمیان میں کوئی دوسری جنگ پیش نہیں آئی تھی۔ ینیچری کو امن کا یہ زمانہ نہایت گراں گزر رہا تھا، چنانچہ سلیمان کی عدم موجودگی میں انہوں نے قسطنطنیہ میں بغاوت برپا کر دی اور وزراء اور دوسرے بڑے بڑے عہدے داروں کے مکانات لوٹ لیے۔
یہ خبر سن کر سلیمان اورنا سے قسطنطنیہ لوٹا اور اس شورش کو فروغ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے باغیوں کے بعض سرداروں کو قتل کرا دیا، 2 کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا اور پھر عام سپاہیوں کو انعام و اکرام دے کر بغاوت کا خاتمہ کیا۔ سب ہیڈنگ: ہنگری کی فتح۔ وزیر اعظم ابراہیم پاشا اس وقت مصر میں تھا۔ سلیمان نے اسے واپس بلا لیا اور ہنگری کی مہم کی تیاری شروع کر دی۔ یہ نیچری کی بغاوت سے اس کو تجربہ ہو گیا تھا کہ سلطنت کے امن کے لیے اس فوج کو جنگ میں مصروف رکھنا ضروری ہے۔ بلگراد کی فتح کے بعد سے اگرچہ کوئی بڑی جنگ ہنگری کے ساتھ پیش نہیں آئی تھی، تاہم چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کا سلسلہ قائم تھا۔ علاوہ بریں فرانس اول شاہ فرانس نے، جسے شہنشاہ چارلس پنجم نے پیویا کی جنگ 1525 عیسوی میں شکست دے کر قید کر لیا تھا، سلیمان سے ہنگری پر حملہ کرنے کی بامنت استدعا کی تاکہ چارلس کو اپنی توجہ فرانس سے ہٹا کر ہنگری کی جانب مبذول کرنی پڑے، جس کی سرحد سلطنت آسٹریا سے ملی ہوئی تھی۔ پھر اسی زمانے میں شاہ ایران نے شہنشاہ چارلس اور شاہ ہنگری کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کے خلاف ایک جارحانہ اور مدافعانہ اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی۔ ان وجوہ سے سلیمان نے ہنگری پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 1,00,000 فوج اور 300 توپوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ قسطنطنیہ سے روانہ ہونے کے 5 ماہ بعد 20 ذی قعدہ 932 ہجری بمطابق 28 اگست 1526 عیسوی کو بوباکس کے میدان میں ہنگری کی فوج سے مقابلہ ہوا۔ عثمانی لشکر کو اپنی کثرت تعداد اور توپ خانوں کی بنا پر بہت کچھ فوقیت حاصل تھی۔ 2 گھنٹے سے کم ہی میں جنگ اور ساتھ ہی ہنگری کی قسمت کا بھی فیصلہ ہو گیا۔ شاہ لوئی، اس کے 8 اسقف، ایان ہنگری کی ایک بڑی تعداد اور 24,000 سپاہی مارے گئے۔ لوئی بھاگتا ہوا دریا میں ڈوب کر مرا۔ 30 ذی الحج 932 ہجری بمطابق 10 ستمبر 1526 عیسوی کو سلیمان ہنگری کے پایہ تخت بودا میں پہنچا۔ باشندگان شہر نے ہتھیار ڈال کر دروازے کھول دیے۔ ہنگری کے جو امرا بوباکس کی تباہی سے بچ گئے تھے، انہوں نے سلیمان کی خدمت میں حاضر ہو کر اطاعت کا حلف لیا۔ چونکہ شاہ لوئی لا ولد مر گیا تھا، اس لیے سلیمان کی تحریک سے ان امرا نے نئے ہنگری کے تخت کے لیے کانٹ زاپولیگ کا انتخاب کیا، جو ٹرانسلوینیا کا امیر اور ہنگری کا اکابر تھا۔ اس کے چند دنوں کے بعد سلیمان کو اطلاع ملی کہ ایشیائی کوچک میں کچھ بغاوت کی صورتیں رونما ہو رہی ہیں، چنانچہ وہ فوراً بودا سے قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہنگری کے بعض سرحدی قلعوں میں ترکی دستے متعین کر دیے گئے۔ سب ہیڈنگ: ہنگری میں خانہ جنگی۔ ہنگری کے تخت کے لیے زاپولیا کا انتخاب خانہ جنگی کا باعث ثابت ہوا۔ آرک بوگ فریڈنڈ، جو شہنشاہ چارلس پنجم کا بھائی تھا اور جسے چارلس نے آسٹریا کی آرچ ڈچی منتقل کر دی تھی، ایک صلح نامے کے روح سے جو چارلس اور سابق شاہ لوئی کے درمیان ہو چکا تھا، ہنگری کے تخت کا دعوے دار ہوا۔ دوسری طرف زاپولیا اور اس کے حامیوں نے اپنی موافقت میں ہنگری کا ایک قدیم قانون پیش کیا، جس کی روح سے ہنگری کے باشندے کے علاوہ کوئی دوسرا شخص وہاں کا بادشاہ منتخب نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن باوجود اس قانون کے، مغربی ہنگری کے امرا نے فریڈنڈ کو منتخب کر لیا۔ اس کے بعد جنگ ناگزیر ہو گئی۔ فریڈنڈ کے ساتھ آسٹریا کی مدد شامل تھی۔ اس نے زاپولیا کو شکست دے کر ملک کے باہر بھگا دیا۔ زاپولیا نے پولینڈ میں پناہ لی اور وہاں سے سلطان کی خدمت میں مدد کی درخواست بھیجی۔ یہ سن کر فریڈنڈ نے بھی اپنا ایک سفیر سلیمان کے دربار میں بھیجا اور نہ صرف ہنگری کے تخت کے لیے حمایت کی استدعا کی، بلکہ بلگراد اور ہنگری کے دوسرے شہروں کی واپسی کا بھی، جو سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکے تھے، مطالبہ کیا۔ سلیمان نے فریڈنڈ کے مطالبے سے برافروختہ ہو کر اس کے سفیر کو رخصت کر دیا اور زاپولیا کے سفیر کو
اطمینان دلایا کہ وہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ سب ہیڈنگ فریڈنڈ کی شکست۔ 10 مئی 1529 عیسوی کو سلیمان قسطنطنیہ سے روانہ ہوا اور 2.5 لاکھ فوج اور 300 توپوں کے ساتھ ہنگری میں داخل ہو کر 3 ستمبر کو پایہ تخت بودا پہنچا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ 6 روز میں بودا فتح ہو گیا اور زاپولیا دوبارہ تخت پر بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد سلیمان آسٹریا کے مشہور دارالسلطنت ویانا کی طرف بڑھا۔ سب ہیڈنگ ویانا کا محاصرہ۔ آسٹریا کا شہنشاہ چارلس پنجم اس وقت یورپ کا سب سے بڑا فرما روا تھا۔ وہ اسپین، نیدرلینڈ، سسلی اور جرمنی کی مملکتوں کا تنہا مالک تھا۔ محاصرہ ویانا کے وقت وہ اٹلی میں فرانسس اول شاہ فرانس سے جنگ میں مصروف تھا، اس لیے ترکوں کے مقابلے کے لیے کوئی فوج نہ بھیج سکا اور آسٹریا کو صرف اپنی ذاتی قوت پر بھروسہ کرنا پڑا۔ چنانچہ محاصرے سے قبل ہر 10 آدمیوں میں سے 1 آدمی فوج میں بھرتی کیا گیا۔ ہمسایہ ریاستوں نے فوجی دستوں سے مدد کی، پھر بھی یہ فوج ترکوں کے مقابلے کے لیے بالکل ناکافی تھی۔ فریڈنڈ نے مجلس سلطنت سے مدد کی درخواست کی، جس نے صرف 12,000 پیدل اور 4,000 سوار فوج بھیجنا منظور کیا۔ مجلس کو بمشکل یقین دلایا جا سکا کہ سلیمان ویانا کی طرف بڑھتا آ رہا ہے۔ بہرحال جلد ہی یہ معلوم ہو گیا کہ آسٹریا اتنی فوجیں جمع کرنے سے قاصر ہے جو ترکوں کو آگے بڑھنے سے روک سکیں۔ اس لیے عیسائیوں نے اب صرف دارالسلطنت کی حفاظت کی تیاریاں شروع کیں۔ فریڈنڈ خود تو سلیمان کے خوف سے ویانا سے بھاگ گیا تھا، لیکن خوش قسمتی سے چند جاں باز افسر اور اسپین اور جرمنی کے آزمودہ کار دستے محاصرے کے مکمل ہونے سے قبل شہر میں پہنچ گئے تھے اور ان کی مدد حد درجہ اہم ثابت ہوئی۔ ویانا کے فوجی دستوں کا سپہ سالار کاؤنٹ ڈی سام تھا اور مدافعت کی اصلی نگرانی اسی کے ہاتھ میں تھی۔ ترکوں کے ویانا پہنچنے سے پہلے ہی تمام امکانی تیاریاں کر لی گئی تھیں۔ شہر کے استحکامات زیادہ تر بوسیدہ حالت میں تھے۔ فصیل بھی ایک ہی تھی جو بمشکل 6 فٹ موٹی تھی۔ چنانچہ وہ تمام مکانات جو فصیل سے بہت قریب واقع تھے گرا کر زمین کے برابر کر دیے گئے۔ شہر کے اندر مٹی کی ایک نئی دھس تیار کی گئی۔ دریا کے ساحل پر خندق کھود کر لکڑی کے بڑے بڑے مضبوط لٹھوں سے باڑ لگا دی گئی۔ آتش زدگی کے خیال سے چوبی کھپریلیں، جن سے عام طور پر مکانات چھائے ہوئے تھے، شہر کے ہر مکان سے نکال لی گئیں۔ سڑک کی سنگی پڑیاں بھی اکھاڑ لی گئیں تاکہ دشمن کے گولوں اثر زائل ہو جائیں۔ سامان رسد اور گھوڑوں کے لیے چارہ فراہم کرنے کی غرض سے متعدد ٹولیاں گرد و نواح میں بھیجی گئیں۔ پھر اس خطرے سے کہ محاصرہ زیادہ دنوں تک قائم رہ جائے، ایسے تمام لوگوں کو جو مدافعت کے کام کے نہ تھے بلکہ جن کی ذات پر فوجی نقطہ نظر سے بیکار صرف ہو رہا تھا، مثلاً عورتیں، بچے، بوڑھے اور پادری لوگوں کو شہر چھوڑ کر نکل جانے پر مجبور کیا گیا، اور جب ترک ویانا کے قریب پہنچ گئے تو نواح شہر کو بھی مسمار کر دیا گیا تاکہ محاصرین اس سے روک اور پناہ کا کام نہ لے سکیں۔ وہاں کے باشندوں کو ایسے وقت میں بے خانمہ ہونا پڑا جب انہیں بھاگ جانے کا بھی موقع نہ تھا۔ ان میں اکثر ترکوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو گئے۔ 27 ستمبر کو سلیمان ویانا پہنچا اور محاصرہ شروع ہوا۔ کثرت بارش کی وجہ سے سڑکیں اس قدر خراب ہو گئی تھیں کہ ترکوں کو اپنی بڑی بڑی توپیں ہنگری میں چھوڑ دینی پڑی اور اب انہیں زیادہ تر سرنگیں کھود کر دیواروں کو گرانے کی کوشش کرنی پڑی، لیکن محصورین بھی ہر مقام پر نگاہ رکھتے تھے اور 9 اکتوبر تک ترکوں کی تمام کوششیں بے سود ثابت ہوئیں۔ بالآخر 10 اکتوبر سرنگ کے ذریعے سے شہر پناہ میں ایک چوڑا رکھنا پیدا ہو گیا، جس کے بعد ترکوں نے فوراً پے در پے حملے کیے، مگر ہر بار انہیں پسپا ہونا پڑا اور وہ رکھنا پر کر دیا گیا۔ اسی طرح 11 اور 12 اکتوبر کو بھی ترکوں نے ان مقامات پر جہاں سرنگوں نے بڑے بڑے رکھنے کر دیے تھے سخت حملے کیے، لیکن عیسائی ایسی جانبازی سے لڑے کہ ترک شہر کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ سلیمان یہ دیکھ کر بہت
پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ ترک بھی موسم کی شدت، سامان رسد کی قلت اور سب سے بڑھ کر ان مسلسل ناکامیوں کی وجہ سے روز بروز زیادہ دل شکستہ ہو رہے تھے۔ آخرکار یہ طے پایا کہ 14 اکتوبر 20 صفر 937 ہجری کو ایک آخری حملہ کیا جائے۔ سلیمان نے سپاہیوں کا دل بڑھانے کے لیے بہت فیاضی سے روپیہ تقسیم کیا اور وعدہ کیا کہ جو شخص سب سے پہلے دیوار پر چڑھ جائے گا اسے دولت سے مالا مال کر دیا جائے گا اور ایک بہت بڑا منصب عطا کیا جائے گا۔ چنانچہ 9 بجے صبح کو ینیچری اور عثمانی فوج کے بہترین دستے حملے کے لیے بڑھے۔ صدر اعظم ابراہیم پاشا اور فوج کے تمام بڑے بڑے افسر بھی ساتھ تھے، لیکن عیسائیوں کی سرفروشی نے ترکوں کے قدم شہر کے اندر آنے نہ دیے۔ حالانکہ سپہر میں عثمانی انجینئروں نے سرنگوں کے ذریعے سے شہر پناہ کا ایک بڑا حصہ گرا دیا تھا، مغربی مورخین کا بیان ہے کہ ترکوں کی ہمتیں ٹوٹ چکی تھیں، یہاں تک کہ ینیچری نے بھی دل برداشتہ ہو کر حملہ کرنے سے انکار کر دیا۔ برخلاف اس کے عیسائیوں کے حوصلے بڑھے ہوئے تھے۔ آخرکار مایوس ہو کر سلیمان کو محاصرہ اٹھا لینا پڑا اور اس نے فوج کو واپسی کا حکم دیا۔ ویانا کو اس کے مدافعین کی سرفروشی نے بچا لیا، لیکن جیسا کہ کریسی نے لکھا ہے، محاصرے کی ناکامی میں موسم کی شدت، جس کے ایشیائی ترک عادی نہ تھے، اور ینیچری کی سرکشی کو بھی بہت زیادہ دخل تھا۔ وسط یورپ میں عثمانی فتوحات کی موج ویانا کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔